وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم درس نمبر 1067، آیت نمبر 43 سے 45، حصہ سوم۔ آج کا موضوع، کیا آج ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کو قبول نہیں کیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء۔ اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی، اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ۔ اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا، تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں تھوڑی سی مدت مہلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں۔ تو جواب ملے گا، کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو زوال اور قیامت کو حساب اعمال نہیں ہوگا۔ سامعین اکرام، سورہ ابراہیم آیت نمبر 43۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی، یعنی نگاہیں اوپر ہوں گی اور میدان محشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ اور وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اور ان کے دل جو ہے مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے، یعنی دل سکت سے خالی ہوں گے، ہو رہے ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں، یوم جب یأتیہم آئے گا عذاب ان پہ، فیقول الذین ظلموا، تو جو لوگ ظلم کرتے رہے ہوں گے وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا الی اجل قریب، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دیں، نجب دعوتک، ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں گے، ونتبع الرسل،
اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، ان سے کہا جائے گا کیا تم ہی لوگ پہلے قسمیں نہیں کھاتے رہے کہ تمہیں کبھی زوال نہیں آئے گا؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم رہتے تھے ان مکانات میں جو تم سے پہلے تھے ظالم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور تم پر وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تم پر واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور تمہارے سمجھ کے لیے ہم نے مثالیں بھی بیان کی۔ ایک بہت ہی پریشان کن مرحلہ ہے سامنے کرام، اور حال ہمارا بیان ہو رہا ہے آج کا۔ اور دیکھیں، اگر آپ ان آیات کو کافروں کی طرف رجوع کریں، اس کا ظالموں کی طرف کریں، مجرموں کی طرف کریں، جو جیسے کہ یہ سارے الفاظ آئے ہیں، تو ہم یعنی اس کا اطلاق ہم پہ بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں، غلط فہمی کا شکار لوگ جو ہے وہ پھر نقصان میں رہتے ہیں۔ غلط فہمی یا خوش فہمی، یہ دونوں چیزیں ہمیں لاحق ہیں۔ خوش فہمی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور غلط فہمی یہ ہے کہ دنیا اصل ہے، اور غلط فہمی یہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہی دین ہے۔ یہ بات تو نہیں۔ غلط فہمی اور خوش فہمی دونوں چیزیں ہیں۔ تو دیکھیں، اس میں ابتدائی طور پہ آپ دیکھ لیں، کافر، مشرک، منافق، ظالم، مجرم، آپ مجھے یہ بتائیں کہ عملی طور پہ ہم کون سی ایسی صفت ہے جس کا ہم شکار نہیں ہیں؟ دیکھیں، آپ اگر اندھیرے میں رہنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ وہ پتہ نہیں، کوئی ایسی مثال ہے، مجھے یاد تو نہیں آ رہی۔ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ سر چھپا لیتا ہے ریت میں، یا اس طرح جو بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم ایک تباہی کا شکار ہونے والے ہیں، اور اپنی آنکھیں ہم نے بند کر لی ہیں۔ دیکھیں، ایک اور طریقے سے میں آپ کو یہ بات کہوں کہ یعنی آیت نمبر 44 میں یہ ظالم لوگ ایک آرزو کریں گے، اور وہ آرزو جو ہے، میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بھی بتایا تھا، وہی اس تمام مضمون کا مرکزی نقطہ ہے کہ کرنا کیا ہے۔ یعنی وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ۔ بہت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قرآن کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے۔ دیکھیں، دو ہی صورتیں ہیں۔ یہ تو یعنی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ کو میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے خیر خواہی کا، نہ آپ پہ میں الزام تراشی کرنا چاہتا ہوں یا کچھ اور میرا مقصد ہے، نہیں، خیر خواہی ہے۔ اب خیر خواہی یہ ہے کہ آپ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے اس کو ایسے لیں، یعنی اس کو آپ سمجھ جائیں۔ اگر آپ عام طور پہ تو ہمارا یہ رویہ ہے، عمومی طور پہ من حیث القوم، اور صدیاں بیت گئیں اس رویے کو، کہ اس قرآن سے ہم نے تعلق اپنا توڑ دیا ہے، سوچنے کا، سمجھنے کا اور ہدایت کا۔ شاید آپ یہ بات تو مانتے ہوں گے نا؟ آپ خود دیکھ لیں، دیکھیں ہمارے رویے کیا ہیں قرآن پاک کے ساتھ۔ قرآن اور رسول، اس سے ہمارا کیا واسطہ ہے، اور کیا ہم اس سے تعلق ہم نے جوڑا ہوا ہے؟ کوئی بھی نہیں، بالکل نہیں۔ رسول، اتنا میں مانتا ہوں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی طور پہ رسول مانتے ہیں، بس۔ اس کے علاوہ وہ ہمارے لیے ایک رہنما ہے، وہ ہمارے لیے ان کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، اس کے جوابات آپ خود دیتے جائیں۔ تو دیکھیں، میں ایک بہت ہی زیادہ خطرناک صورتحال سے آپ کو ڈرا رہا ہوں۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ، اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں
کہ تم لوگوں کو ڈراؤ، یوم یأتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا، بس ظالم لوگ کہیں گے۔ خیر بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں ذرا یعنی سوچ سمجھ سے کام لیں، ایسا نہ ہو کہ ایک بات کو آپ اپنے لیے نہ سمجھیں اور اسی کے شکنجے میں آ جائیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، جیل ہے ہمارا، جہاں سے گزر ہوتا ہے، ہم جس راستے سے گزرتے ہیں وہاں جیل بھی ہے، لیکن بہت سے لوگ جب گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو میرے لیے نہیں ہے۔ پھر کرنا کیا ہوتا ہے، کسی مقدمے میں گھیر لیا جاتا ہے اور اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے تو یہ ایسا اکثر ہوتا ہے، اب جیلوں میں جتنے بھی لوگ بند ہیں تو ان کو تو یہ پتہ نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ ایک مجرم جرم کرتا ہے، اپنے جرم کو چھپا دیتا ہے، پولیس تفتیش کرتی ہے، آخر کار اس کو دھر لیا جاتا ہے اور پھر اس کو سزا ہو جاتی ہے، جیل ہو جاتی ہے، جو بھی ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں آخرت میں دو مقامات ہیں، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ ایک ٹولی جو ہے وہ تو جنت میں جائے گی، دوسری ٹولی جہنم میں جائے گی۔ اب جنت کس کے لیے بنائی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے صرف متقی لوگ جائیں گے اس میں، اعدت للمتقین۔ ہاں ہر بات کے لیے اگر آپ ہیلا کر لیں یا بہانے بنا لیں تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اے مسلمانوں تمہاری امیدوں اور اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق میں روز قیامت فیصلے نہیں کروں گا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے برا کیا اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ تو میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ تھوڑا سا وقت ہے، ہم لوگ زندہ ہیں اور قرآن سے آپ اپنا ایک تعلق بنا لیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو اپنے لیے سمجھیں۔ وہ آیت میں آپ کو سنا رہا تھا کہ آخرت میں دو گھر ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، آخرت میں تو یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے، أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں اپنی خواہشات آپ کو نہیں بیان کر رہا، اپنے اندازے اپنے طرف سے کچھ بھی میں ایڈنگ نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے پناہ میں رکھے کہ میں قرآن کے ذریعے آپ کو اپنی خواہش یا اپنی کوئی پیش کروں نا، اللہ کی پناہ ہے۔ ضرورت ہی کیا ہے مجھے مجھے ضرورت کیا ہے کہ آپ کو میں وہ چیز بیان کروں جو حقیقت میں نہیں ہے۔ مجھے کیا پڑی ہے، مجھے آپ سے کوئی دشمنی نہیں بلکہ ہمدردی ہے۔ آپ میرے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، آپ سے ہمدردی ہے مجھے۔ میں خود بھی اپنے آپ کو آگ سے بچانا چاہتا ہوں، آپ کو بھی میں چاہتا ہوں کہ آگ سے آپ بچ جائیں، آپ مرد ہیں یا عورت اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ جو آخری رکوع ہے سورہ ابراہیم کا، یہ تقریباً 10 آیات ہے، یعنی 42 نمبر سے 52 نمبر تک یہ پورا رکوع ہے، اور میں نے آپ کو کہا ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، یہ انتہائی اس میں اہم مضامین ہے اور یہ ہمارے لیے ہے۔ اچھا پھر آپ کو میں یہ بھی کہہ رہا تھا آج ہی کے سبق میں کہ دیکھیں آیت نمبر 44 پہ آپ غور کریں، ظالم لوگ کون ہوں گے، ان کا رویہ کیا ہوگا، یہ آیت نمبر 44 میں بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پہلے وہ آیت کی تلاوت سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں یعنی جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جو دنیا میں اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، ظاہر ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے ہمارے لیے،
ہمیں اپنے لیے بنایا ہے کہ ہم اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر کوشش کریں. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. ساری عمر ہم نمازوں میں یہ دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم، یا ہم یہ وعدہ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن ساری عمر ہم نہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں نہ اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں. ہم تو غیر اللہ سے مدد کے طلبگار ہیں اور نہ اللہ کی بندگی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے راستے کو تو ہم نے اختیار ہی نہیں کیا سامنے کا. اللہ ہماری نہ منزل ہے نہ ہم اس کو منزل مقصود بنانا چاہتے ہیں. ہماری منزل تو دنیا ہے. یہ دیکھیں، وہ بہت آہستگی سے، بہت نرمی سے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آج ہم سب راستہ بھٹکے ہوئے ہیں. ہماری منزل دنیا ہے. آپ دیکھ لیں، آپ خود اور پھر اپنی اولاد کو آپ سب دنیا کی طرف آپ متوجہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کی اپنی اور اپنے آل اولاد کی دنیا میں کامیابی کے آپ خواہش مند ہیں. یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے، بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہے. اور یہ سارا رکوع اگر میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اس کے مصداق ہم ہیں، ہم ظالم ہیں، ہم عملی طور پہ کفر ناشکرے ہیں، ہم مشرک ہیں عملی طور پہ. چاہے دیکھیں شرک خفی یا شرک جلی، اس میں فرق کیا ہے؟ صرف جلی اور خفی کا فرق ہے. زہر کوئی آپ کو بتا کے کھلائے یا پوشیدہ طور پہ کھلا دے، مرنا تو آپ نے ہے، آپ مارے جائیں گے. زہر کو زہر ہے، اس کو آپ میٹھا سمجھ کے کھا لیں تو کیا آپ کو مارے گا نہیں وہ؟ یہ جو شرک کا زہر ہے نا، یہ ہماری رگ رگ میں رگ رگ میں ہے، موجود ہے. آپ دیکھ لیں، میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں، آپ مطلب پھر کہیں گے کہ یہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے یہ وہ. گھر میں جو رہنے والے ہیں دو، یہ اللہ کی حکم کے سامنے یا اللہ کے حکم کے مطابق یا رسول کی ہدایت کے مطابق ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، لیکن یہ بھی میں آپ کو نوٹ کراتا چلوں کہ ہمارا جو شرک ہے، جو ناشکری ہے، اس کا دائرہ گھر تک نہیں ہے. یہ میاں بیوی کا تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں، لیکن ہماری ساری زندگی میں یہ منافقت، شرک اور عملی طور پہ کفر اور ظلم اپنے اوپر، اس کا ہم شکار ہیں. اچھا، بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، اور آیت نمبر خاص طور پہ میں 44 کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ اس میں دیکھیں، میں جو بات کہہ رہا تھا ابھی تک میں نے آپ کو کہی نہیں ہے. اس میں ظالم لوگ ایک بات کہیں گے، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب تھوڑی سی مہلت، اخرنا الی اجل قریب. اچھا، مہلت اگر مل گئے تو کریں گے کیا؟ نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں گے اور رسول کی پیروی کر لیں گے. بس یہ دو باتیں آج ہم نہیں کر رہے، نہ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں، اللہ کی طرف دعوت یہ تو ایک نئی بات ہے. میں آپ کے سامنے اکثر پیش کرتا رہتا ہوں کہ بھئی اللہ منزل ہے، تمام رسول اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. ہماری منزل اللہ ہے، ہمارا محبوب اللہ ہے، محبوب واحد اللہ ہے، مقصود واحد اللہ ہے، الہ واحد اللہ ہے، مطلوب واحد اللہ ہے. میں آپ کو کہتا رہتا ہوں. لیکن عمومی طور پہ اگر میری یہ تو آپ مجھ سے باتیں سنتے ہیں، کبھی اگر آپ مرد ہیں، کبھی جمعے کے خطبے میں آپ نے ایسی بات سنی ہے کسی جو ممبر رسول پہ بیٹھا ہوا ہے، ایسی قسم کی باتیں سنی ہیں؟ میں نے تو کم از کم نہیں سنی. پھر آپ دیکھ لیں فیس بک کے جو ظاہر ہے فیس بک کے حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آج کل یہ سوشل میڈیا وغیرہ اور اس قسم کے بیانات آتے ہیں، مختلف لوگوں کے بیانات آتے ہیں جس کا تعلق دینی طبقے سے ہوتا ہے. تو کیا کوئی بھی آپ کو اس طریقے سے دعوت دے رہا ہے اور حقیقت آپ کو بتا رہا ہے کہ کرنا کیا ہے، منزل کیا ہے، محبوب کی کون ہے، مطلوب کون ہے، معبود کون ہے، مقصود کون ہے؟ میں نے تو کم از کم نہیں سنا. کیا سنتا ہوں؟
مختلف طریقوں سے، ہیلے بہانوں سے یہ واقعات پیغمبر علیہ السلام کی صفات، ان کے معجزات، ان کے شمائل، ان کا شجر نسب، یہ بیان ہوتا رہتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ختم نبوت پہ کے ذریعے آپ کو اشتعال دلایا جاتا ہے، اور بس وہ بیانات ہوتے ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ یعنی دیکھیں، اب یہ تو فرقہ بازی ہے، ہر ایک جو دعویٰ کرتا ہے عالم ہونے کا، وہ اپنے فرقے کی دکان سجانا چاہتا ہے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، ہم ٹھیک ہیں، دوسروں کو چھوڑو، یہ ہماری بات سنو، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، دوسرے جو کہہ رہے ہیں وہ لوگ ٹھیک نہیں کہہ رہے۔ یعنی یہ فرقہ واریت کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ اب میں اس کی تفصیل میں کیا جاؤں آپ کو، دیکھیں بات تو مختصر ہے، نجب دعوتک ونتبع الرسل، ایک بات، ایک آرزو کریں گے، ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل۔ اس میں کہاں فرقہ واریت آ گئی؟ اس میں تو توحید کی بات ہے، اس میں تو مقصود حیات کی بات ہے، اس میں تو طریقہ رسول کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں فرقہ واریت کا ہے؟ مجھے بتائیں آپ، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، یہاں باندھنے ہیں، نیچے باندھنے ہیں، اللہ اکبر، رفع یدین کرنا ہے، کن معاملات میں آپ نے امت کو الجھا دیا ہے؟ بھئی پہلے مسلمان بنو تو پھر نماز کے مسائل بیان کرو۔ ہم تو دیکھیں، ایمان ہمارا سوچ سمجھ کے ہم نے نہ ایمان قبول کیا ہے نہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر نماز کے مسائل کیا آپ بتا رہے ہیں ہمیں؟ بھئی ایک مشرک جو ہے وہ اگر نماز کرے اور رفع یدین نہ کرے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یعنی واقعاتی طور پہ ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں، ایک کہہ رہے ہیں رفع یدین کرو، دوسرا کہہ رہے ہیں مت کرو۔ اور یہ جس طرح آپ کو معلوم ہے، یہ میں مجبوراً اس باتوں کا میں تذکرہ کرتا ہوں، میرا دل تو نہیں چاہتا، لیکن آپ دیکھ لیں ہمیں کن معاملات میں الجھا دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں کہ بشر ہیں، زندہ ہیں یا نہیں ہیں، حیاتی ہیں، مماتی ہیں، عالم غیب ہیں، نہیں ہیں، کوئی عجیب قسم کے وہ حالات و واقعات ہیں۔ قبروں پہ جاؤ مت جاؤ، دعا مانگو مت مانگو، وسیلہ شرک ہے، وسیلہ ٹھیک ہے، یہ ان باتوں میں آپ کو الجھا دیا گیا ہے۔ یہ امت خرافات میں کھو گئی، وہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، حقیقت چھپ گئی اور امت خرافات میں کھو گئی۔ یہ مسائل تو ہمارے نہیں ہیں، ہمارا دیکھیں انسانیت کا ایک مسئلہ ہے، اور دیکھیں میں یعنی جذباتیت سے ہٹ کے میں بات کروں، ہمارا انسانیت کا ایک مسئلہ ہے، اور وہ آیت نمبر 44 میں بالکل ایسا بیان ہو رہا ہے گویا کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی ایک چیز رکھ دے واضح، سیب مثال کے طور پہ، سیب کہ بھئی ہاتھ میں کیا ہے؟ بھئی سیب ہے۔ کیسے سیب ہے؟ یہ وہ، بھئی سیب ہے، دیکھ لو۔ تو یہ دن، جس طرح دن اور رات واضح ہوتی ہیں، دن روشن ہوتا ہے، رات تاریک ہوتی ہے، اسی طرح یہ انسانیت کا معاملہ اور اس کی نجات کا معاملہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بالکل کھول کے رکھ دیا ہے۔ نجب دعوتک ونتبع الرسل، بس ختم بات۔ کرنا کیا ہے؟ بس یہ کرنا ہے۔ دیکھیں یہ آیت کو آپ دیکھیں نا، وَأَنذِرِ النَّاسِ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ جب آپ ڈرائیں لوگوں کو، جب وہ عذاب آئے گا ان پہ، تو ظالم لوگ ایک آرزو کریں گے کہ بس تھوڑا وقت دے دیں، اخرنا الی اجل قریب، بس تھوڑا سا وقت۔ تو جو نجات کی باتیں ہیں
تو وہ وہاں وہ آرزو کریں گے. بس دیکھیں میں آپ سے، دیکھیں میرا تو آپ سے اور کوئی تعلق نہیں ہے، میں بات کہہ رہا ہوں، آپ بات سن رہے ہیں، میرا اور کوئی مفاد آپ سے وابستہ نہیں ہے. تو ایک آرزو کریں گے، بس تھوڑی دیر کریں گے، کیا؟ نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں گے، تجھے اپنی منزل بنا لیں گے، تو ہی ہمارا محبوب ہوگا، تو ہی ہمارا مطلوب ہوگا، تو ہی ہمارا مقصود ہوگا. نجب دعوتک، جو دعوت رسول کی طرف سے دی جا رہی ہے اس کو ہم اس تھوڑے سے وقت میں ہم اس رسول کی دعوت کو جو آپ کا حکم ہے، داعین الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، تو ہم اس دعوت کو قبول کریں گے. اور طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں بعض اوقات تو مختلف یعنی وہ آتے ہیں، نجات کے طریقے آتے ہیں. مثال کے طور پہ سورہ عصر میں کامیابی کے 4 وہ درجے بیان کیے گئے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پھر ایمان اور عمل صالح کا تو اکثر تذکرہ آتا ہے، اور بعض اوقات کوئی اور انداز، اللہ تعالیٰ کے مختلف طریقہ کار ہیں. لیکن یہاں ایک تو کرنے کا کام ہے اور ایک ماننے کا کام ہے. تھوڑی سی وقت میرے پاس تھوڑا ہے لیکن میں آخری بات کروں آپ کو. یہ جو کامیابی کا راستہ ہے جس کے ذریعے انسان آخرت میں اللہ کے شدید عذاب سے نجات پا جاتا ہے اور جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، تو اس میں 2 باتیں ہیں، اس آیت میں بس 2 باتیں ہیں. ایک کا تعلق عقیدے سے ہے، نظریے سے ہے. نجب دعوتک، ہم تیرے رسول کی دعوت، اے اللہ ہم تیری دعوت، یا دیکھیں رسول کا بھی تذکرہ نہیں ہے. نجب دعوتک، ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں گے. اب ظاہر ہے دعوت تو اللہ ہی کی ہے، ذریعہ وسیلہ و رسول بنا ہے. تو بس یہاں وہ ظالم لوگ یہ کہیں گے کہ ہم تیری دعوت کو، یعنی تو جو ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے ہم اس کو قبول کر لیں گے. اور ایک کرنے کا کام ہے، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلِ، اور یہی بات اتباع رسول. وہ آیت میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. سبحان اللہ. اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، آپ ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے اگر تمہیں پیار ہے تو میرا اتباع کرو. یہاں بھی اتباع کی بات ہو رہی. فاتبعونی یحببکم اللہ. اس آیت میں بھی ایک بات ہے اتباع رسول، اس آیت میں بھی ایک بات ہے کامیابی کی جو ضمانت ہے، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلِ. تو دیکھیں زیادہ پریشانی کا شکار نہ ہو. منزل ایک ہے، کامیابی کا راستہ ایک ہے، طریقہ کار ایک ہے، اور وہ آیت نمبر 44 میں بالکل واضح طور پہ. یہ تو جو ہم دین میں پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، دراصل وہ ہماری ہٹ درمی اور ضد ہوتی ہے. مختلف ہیلے بہانے ہم بناتے رہتے ہیں، یہ وہ، بہرحال اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک نجات کا ایک راستہ ہے، نجب دعوتک ونتبع الرسل. بس باقی تو طریقہ کار ہیں، باقی تو تفاصیل ہیں، لیکن راستہ ایک ہے. ایک تو آپ کا اعتقاد کا مسئلہ ہے کہ بھئی دنیا میں آئے کیوں ہوں. دنیا میں انسان آیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بلا رہا ہے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. سبحان اللہ. راستہ جو ہے کامیابی کا راستہ اتباع رسول فقط. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہطعین مقنعی رؤوسہم لا يرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا
وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ ایک آیت اور پڑھ لیں، وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا يرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء۔ اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی، اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا، تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مدت مہلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں۔ تو جواب ملے گا، کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو زوال اور قیامت کو حساب اعمال نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل